بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کریم نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے اور ہمیں حقیقی علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور حقیقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے تحفظ اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جب دور ایسا ہو کہ نام اشاعت و توحید ہو اور اشاعت توحید کی نہ ہو، نام اشاعت و سنہ ہو، اور جو تبلیغ ہے وہ بدعات کی ہو، جب نام اہل حدیث ہو، انکاری حدیث ہو، نام اپنا اہل و سنت رکھے وہ بدعتی، نام اہل قرآن ہو وہ منکر قرآن، اس دور میں سنت پر عمل کرنا، سنت کا تحفظ کرنا اور سنت کی اشاعت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام اور خصوصی احسان ہے۔ میں چند ایک بے ربط سی باتیں عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے، جو تھوڑی سی ضرورت کی سمجھ کے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ بے ربط وہ اس لیے ہوں گی کہ وہ ضرورت کی وجہ سے ان میں بعد میں ربط بھی نہیں ہوگی۔ پچھلے ہی دنوں میں تلگنگ میں گیا تو ایک دن کا وہاں پر سبق پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا، اور اس ایک دن میں میں نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے پاس دوست مسئلہ کہتے ہیں، مسئلہ نہ کہا کرو، عقیدہ کہنا چاہیے، عقیدہ ہے نا۔ تو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھایا، اس میں مجھے ایک آدمی نے پرچی دی کہ قرآن کریم میں تو ہے کہ مردے نہیں سنتے، قرآن کریم میں ہے کہ مردے، میں نے کہا کسی نے حالت سکر میں کہا ہو تو بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مرفوع القلم ہوتا ہے نا بندہ، یا کوئی اونگتے اونگتے کسی کی زبان سے نکل گیا ہو تو بات علیحدہ ہے کہ حالت نیند میں آدمی معذور ہوتا ہے، ورنہ قرآن کریم میں نے کہا کہیں بھی مردوں کے نہ سننے کی بات تو جو کرنا بات تھوڑی سی اہم ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی مردوں کے سننے کی بات، نہ سننے کی بات تو جو کریں، کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا اس بات میں نہیں پڑھتا کہ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں، ابھی اس میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ وہ کہتا جی ہے، میں نے پڑھو، آیت پڑھو، کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے چلتے۔ کہتا ہے اس سے پتہ چلا کہ مردے سنتے، اس سے پتہ چلا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ کہتا ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دیں۔ میں نے کہا یار یہ تو سماع موتیٰ کی دلیل ہے، یہ عدم سماع کی دلیل نہیں ہے، یہ سماع موتیٰ کی دلیل ہے، عدم سماع کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
جو کافر تھے ان کی دو قسمیں تھیں. ایک وہ کافر تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے, سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا. دوسری کفار کی وہ قسم تھی جو سنتی بھی نہیں تھی اور مانتی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتا کہہ کر ان کفار کا ذکر کیا جو سنتے ہیں, ان کو سننا مفید نہیں, اور پہلے ان کو کہا جو سنتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا جیسے مردہ سنتا ہے اس کے لیے سننا مفید نہیں, کافر سنتا ہے سننا اس کے لیے مفید نہیں. دوسری قسم وہ ہے جو سنتے بھی نہیں ہے مانتے بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ دلیل سننے کی ہے نہ سننے کی نہیں ہے, یہ سماع کی دلیل ہے, عدم سماع کی دلیل نہیں ہے. تو جو کرو یار کلا تو نہیں آئے, تھوڑے جو شعر وہ پتہ لگے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس فیصلے ٹھنڈے ہوئے گا تیروں کیا ہوگا, توجہ رکھی. تو یہ سماع کی دلیل ہے, عدم سماع کی نہیں, کیونکہ کافروں کی دو قسمیں تھیں. ایک سنتے تھے مانتے نہیں تھے, ان کے لیے سننا مفید نہیں تھا. دوسرے وہ تھے جو سنتے بھی نہیں تھے اور مانتے بھی نہیں تھے. اب یہ سننے والے ان کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ وہ سنتا ہے, سننا اس کے لیے مفید نہیں ہے. اور دوسرے وہ ہیں جو سنتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں. اور دوسری بات اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ سنوانے کے معنی میں نہیں ہے, یہ سنانے کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہ منوانے کے معنی میں ہے. جیسے قیامت کے دن کافر کہے گا لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سن لیتے یا عقل سے سمجھ لیتے آج جہنم میں نہ ہوتے. مطلب کیا ہے, اگر لو کننا نسمع, اگر ہم مان لیتے یا عقل سے سمجھ لیتے آج جہنم میں نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے, یعنی آپ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کافروں کو ہدایت, تو سنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہدایت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ وہی معنی ہے جو اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, جو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں بھی یہ ہے کہ آپ ان کو منوا نہیں سکتے. دوسری بات یہاں پر اسماع کی نفی, آپ سنا نہیں سکتے, سننے کی نفی نہیں ہے. جیسے قرآن میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ جس سے محبت کریں آپ اسے ہدایت دے نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے حضور ہدایت نہیں دے سکتے تو اس کو ہدایت مل بھی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہدایت مل سکتی تو ہے نا. ایسے ہے کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے, یعنی سنوا نہیں سکتے, سننے کی نفی نہیں ہے. جیسے وہاں کوئی احمق کہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي کا معنی یہ ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جب اللہ کے نبی نہیں دے سکتے, دنیا میں کوئی بھی کسی کو ہدایت سمجھا نہیں سکتا, دین سمجھا نہیں سکتا, یہ اس کی حماقت ہے. مطلب یہ ہے آپ نہیں دے سکتے, ہدایت مل سکتی ہے, وہاں بھی ہے سنوا نہیں سکتے, سن سکتا ہے, سننے کی نفی نہیں ہے, سننے کی نفی. تیسری بات میں نے کہا قرآن میں ہے, اس سے آگے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, ہاں آپ اس کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے. میں نے کہا مماتیو, اگر تمہاری تفسیر کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مماتی مردہ ہے وہ تو نہیں سنتا, جو مومن مردہ ہے وہ سنتا ہے. کیونکہ آگے ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے وہ سنتا ہے, اس کو آپ سنوا سکتے ہیں. کہتے نہیں بات یہ نہیں ہے, بات اور ہے, بات زندہ لوگوں کی ہے, مردوں کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پتہ چل گیا کہ آخر میں بھی زندہ لوگوں کی بات ہے تو شروع میں بھی زندہ لوگوں کی بات ہے. بات آخر میں لوگوں کی ہے تو شروع میں بھی. ایک مولوی ہے, اس بیچارے کا نام ہے عطا اللہ بندیالوی. نام اس بیچارے کا کیا ہے؟ اس بیچارے کی خوش قسمتی ہے کہ جو تقریر کرے اس کے اپنے خلاف ہوتی ہے اور جو کتاب لکھے اس کے اپنے خلاف ہوتی ہے.
جو کتاب لکھے اپنے خلاف، جو تقریر کرے تو جو کرنا. کتاب لکھی ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نام رکھا حیات النبی. نام کیا رکھا ہے؟ اندر دلائل دیے حضور کی موت اور مردہ ہونے کے نعوذ باللہ، اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا دیکھ لو، میں غلط تو نہیں کہتا کہ مماتی دماغ سے نہیں سوچتا، کسی اور جگہ سے سوچتا ہے، اس لیے اس کی بات الٹ ہوتی ہے. نام اندر دلائل دیے کہ حضور قبر میں زندہ نہیں ہے، اور نام کیا رکھا؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نام حیات النبی رکھا، اندر دلائل سنو. باقی دلائل کے عام جو چلتے رہتے ہیں عام روٹین میں، وہ تو ہر ایک کے سامنے ہے. اس نے کوئی تھوڑی سی ترقی کی ہے. کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کر ایک حضور علیہ السلام نے ایک محل دیکھا. پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا آپ کا ہے. داخل ہونے لگے. فرشتے نے کہا کہ ابھی آپ داخل نہ ہوں، اس لیے کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے. کہتا ہے دیکھو حضور علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونا تھا نا، تو جنت میں داخل ہونا تھا. فرشتے نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی آپ کی عمر باقی ہے. معلوم ہوا جب دنیا میں نبی علیہ السلام پر موت واقع ہوئی، وفات ہوئی، اس وقت آپ کی روح جنت میں داخل ہو گئی. میں نے کہا یہ تو بتاؤ جو جنت میں داخل ہونے لگی تھی وہ اکیلی روح تھی یا جسم تھا؟ جسم تھا نا. وہ اکیلی روح تھی یا جسم؟ جب فرشتے نے تسلی دی اور دونوں کو کہا یا ایک کو؟ دونوں کو کہا نا. اس لیے اہل سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جنت میں ہیں، اور جنت کی نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں. فرشتے نے دونوں کو کہا تھا. اہل سنت نے دونوں کے بارے میں نظریہ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد جنت کی نعمتوں سے استفادہ فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں حاصل ہیں. جب دونوں کو روکا تھا، معلوم ہوا جب عمر پوری ہوئی دونوں کو ملی نعمتیں. اور اگر کوئی کہے کہ واقعی حقیقی جنت میں داخل ہونا مقصود تھا، حقیقی جنت میں داخل ہو گئے، تو جنت میں تو داخلے کے بعد خارجہ، جنت میں تو داخلے کے بعد خارجہ. ایک نشئی قسم کا مماتی کہنے لگا، کہتا ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، حضور علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا بے عمل عالم کو دیکھا، اس کا عذاب دیکھا، بے نماز کو دیکھا، اس کا عذاب دیکھا. جب کہتا ہے حافظ قرآن دیکھا، جو قرآن یاد کر کے بھول چکا تھا، غیبت کرنے والے کو دیکھا، بدکار کو دیکھا. کہتے ہیں ان سب کو دیکھا. اس سے پتا چلا جس میں مثالی کو عذاب ہوتا ہے، جس میں مثالی ہوتا ہے اس کا معاملہ ہے، راحت میں بھی اس کا ہے، تکلیف میں بھی اس کا ہے. میں نے کہا اصل مماتی کہتے اسے ہیں جس کا عقل کے ساتھ تعلق نہ ہو، بصیرت سے بالکل خالی ہو. یہ تو بتاؤ جب حضور علیہ السلام معراج پر گئے ہیں، وہاں پر جس نے قرآن حفظ کر کے بھلا دیا تھا، وہ قرآن اس وقت پورا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن تو مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 10 قول ہیں، 10 کے 10 مکی ہیں. نبی علیہ السلام پر تو پورا قرآن نازل نہیں ہوا. پھر کس نے یاد کر کے بھلا بھی لیا؟ ابھی تک تو نماز فرض نہیں ہوئی، نماز کس نے چھوڑ کے جہنم میں بھی پہنچ گیا. کس نے غیبت کر لی، کس نے پورا علم حاصل کر کے بے عملی کی ہے. اگر پھر بھی کوئی بزد ہو اور مماتی دماغ کا بندہ ہو، اس سے یہ تو پوچھو صحابی کے بارے میں تیرا گمان ہے کہ نعوذ باللہ صحابی ہو اور عالم ہو کر بے عمل ہو، صحابی ہو قرآن یاد کے بھول کر جائے، صحابی ہو بے نماز ہو، صحابی ہو وہ سارے عمل کرنے والا ہو. جب میرے نبی دیکھ رہے ہیں تو جانے والا کون ہوگا؟ صحابی ہوگا نا. کون ہوگا؟ صحابی. میں نے کہا دیکھو جب اصل جسم ابھی قبر میں ہی نہیں پہنچا تو جسد مثالی کو ثواب پہلے شروع ہو گیا، جسد مثالی کو عذاب پہلے شروع ہو گیا. جب اصل جسم ابھی قبر میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مستقبل کی چیزیں دکھائی تھی، اس حال کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. مماتی کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے تسلی دی. ایک مرتبہ بات قریب ہو کے کی تو وہ رو پڑی، پھر فرمائی تو ہنس پڑی. پوچھا کیوں؟ بعد میں بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ ملی تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے
میں کچھ دیر تک میں دنیا سے جانے والا ہوں، رو پڑی۔ دوبارہ کہا کہ ان قریب آپ سب سے پہلے مجھے ملو گی، پھر خوش ہوگی۔ کہتے دیکھو روحوں میں ملنا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کو نے تسلی دی۔ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اصل میں بات عقل اور سمجھ کی ہے، بات بصیرت کی ہے۔ اکابر کو چھوڑ کے چلا جائے آدمی کی مرد ماری جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تھی رویا جسم تھا یا روح؟ اور خوش جسم ہوا تھا یا روح؟ رویا بھی روح اور جسم، ہنسا بھی روح اور جسم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی جس کو دی وہ روح اور جسم تھا، نام فاطمہ تھا۔ اس سے پتہ چلا روح جہاں بھی ملے گی جسم پر اثر مرتب ہوگا۔ اہل سنت تو یہی کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں کہا اصل چیز اصل مرتب روح پر ہوتا ہے، جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس یہ دلیل ہماری ہے، ان کی دلیل کس کی ہے جی؟ اب یار لوگوں کے پاس جب ایک فطرتی بات ہے، ہمارے ہاں جٹ لوگ زمیندار ہوتے ہیں نا، پوچھنا کتنی آپ کی زمین ہے تو 2 ایکڑ ہوں تو 2.5 بتا ہی دے گا۔ کتنے جی؟ دنیا دار ہو تو 2.5 3 ہیں جی، ہیں کتنے؟ اور جس کے پاس بالکل نہ ہو پوچھو جی زمین ہے، بس یہ ڈر دیتے ہیں بہت، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین ہے، کیوں؟ اس میں اپنی خفت سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس زمین نہیں ہے، کیونکہ جٹوں کے ہاں تو زمین کی بڑی قیمت ہے نا کہ جٹ کے پاس زمین ہے۔ اب پوچھو مواتیوں زندگی میں یار تم نے بھی کوئی مناظرہ جیتا ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہے جی اللہ کا؟ ہاں پشاور میں ہوا تھا، جیتا تھا، پشاور میں مناظرہ ہوا تھا، تو جو رکھنا پشاور کے ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے کچھ نہ کچھ، کہتے ہیں ہاں پشاور میں ہوا تھا، جیتا تھا، ہوا تھا تو جیتا کیسے تھا؟ جب ہوا ہی نہیں جیتا کیسے تھا؟ ایک اور بات، مجھے ایک آدمی نے کہا پشاور میں مناظرہ ہوا، دیوبندی نہیں آئے۔ میں نے کہا بھول جا کو خواب دیکھا ہوگا، یہ کوئی خواب دیکھا ہوگا ورنہ دیوبندی آئے نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارا تو بہت سالوں کا تجربہ ہے۔ میں نے پوچھا جی پشاور کے مناظرے کی فتح کا اشتہار مناظرے کی تاریخ کے بعد چھپا یا پہلے؟ پشاور والے بتائیں جی پہلے کتنے دن جی؟ تقریباً 1 مہینہ، تقریباً 1 مہینہ پہلے فتح کا اشتہار شائع ہوا۔ اگر تاریخ سے 1 مہینے پہلے تجھے فتح کیسے مل گئی؟ کیوں جی 1 مہینہ پہلے فتح ہوتی ہے؟ کیونکہ خواب میں جیتنا تھا وہ نے جیت لیا ہوگا۔ یعنی مناظرے کی تاریخ سے 1 مہینہ پہلے فتح مبین کانفرنس کا اشتہار شائع ہوا، اور اشتہار گلیوں میں چوکوں میں شہر میں لگا، اور 1 مہینے کے بعد مناظرے کی تاریخ ہے، اور مناظرے کی تاریخ میں اشتہار شائع کر کے 5-4 ہزار یا جتنے بھی لوگ جمع کر کے مولوی نے تقریر کی ہے۔ پتہ چلا اس نے اپنا پروگرام اور اپنی کانفرنس کو چمکایا ہے، مناظرہ نہیں تھا۔ مناظرہ وہ بیچارہ آدمی بھول جاتا ہے نا۔ ایک گدھا تھا، ہم نے 3ری 4تھی کلاس میں پڑھا تھا اسکول میں۔ وہ گدھا بڑا شرارتی تھا، اور گدھے کی عادت ہوتی ہے، گدھا آپ کو پتہ ہے بیوقوفی میں مشہور ہے، یہ جوتے کھائے پھر وہیں آنے سے باز نہیں آتا۔ گدھا آ گیا ایک شہر میں، بچوں نے جوتے اٹھائے حسب توفیق جتنے مار سکے بھگا دیا، پھر آ گیا۔ اس نے کہا یار کوئی ترکیب کروں، روزانہ جوتے کھا کھا کے میری تو صحت خراب ہو رہی ہے۔ ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا، کسی شیر کی کھال مل گئی، بڑا خوش ہوا جی آج تو بادشاہ کام بن گیا ہے، اب تو شیر بن کے ہم جائیں گے۔ شیر کی کھال پہنی، گاؤں میں آیا، واقعی کھال نے کام دکھایا کہ لوگ بھاگ گئے۔ جو ہی بھاگے تو خوش ہوا نا، جب خوش ہوا تو پھر اندر سے ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو، ان نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ وہی ہے۔ ان نے پھر جوتے اٹھائے، حسب توفیق
ہمت کر کے پھر جنگل میں پہنچا دیا. اس لیے جو جعلی اشتہار چھپا مولوی خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد ہمارے ہتھے تلا گنگ میں چڑھ گیا. جب تلا گنگ میں چڑھا پھر وہی ڈھیچو تھی اور وہ آگے تھا, میدان میں آ ہی نہ سکا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. نعرہ تکبیر. کھد کے رکھ تن کے رکھ مماتیاں نو بن کے رکھ. کھد کے رکھ تن کے رکھ مماتیاں نو بن کے رکھ. تن کے رکھ مماتیاں نو بن کے رکھ. تن کے رکھ مماتیاں نو بن کے رکھ. مماتی بیٹھے جو چپ بھی تھے. افسوس شروع ہوئے توجہ رکھیں بھائی. اب وہ جب وہاں مناظرہ طے ہوا توجہ کرنا, ہمیں پتہ چلا کہ مماتیوں کی طبیعت کافی خراب لگتی ہے. ایک بات بتاؤ, بیٹھ گیا کہ نہیں؟ بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ٹھنڈے کیے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھو ہمیں پتا چلا مماتیوں کی صحت خراب ہے. ہم نے گاڑی کتابوں کی بھری اور ہم تلا گنگ 12 ربیع الاول کو پہنچ گئے. خضر حیات صاحب حسب معمول وہی اسی طرح بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ, اور ماشاءاللہ وہ جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے اسی شکل میں بیٹھے اور وہی خواب سنا رہے ہیں کہ 48 مقامات پر میں گیا. جناب عبداللہ عابد بھی بھاگ گیا, سارے دیوبندی بھاگ گئے. 48 جگہ پہ تمہارے شیر نے مار کا جیتا ہے. لوگ داد دے رہے تھے اور مجھے آدمی نے آ کے سنایا. میں کہا یار سیدھی اپنے پاس رکھو, مجھے نہ سناؤ. میں 2 بجے گئے تو انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. جب 2 بجے کے قریب میں سٹیج پہ آیا, میں نے کہا خضر حیات شہر تیرا ہے, تیرے شہر میں تو اپنے شہر میں موجود بھی ہے, تیرے علماء کی ٹیمیں موجود ہیں, تمہارے مناظرین بھی ہیں. خضر حیات جو آج میدان سے بھاگا وہ 48 مقامات پر بھی بھاگا ہوگا, جو آج بیٹھا رہا وہ 48 مقامات پر بھی بیٹھا رہا ہوگا. میں نے کہا اب سے لے کے عشاء تک میں تیرا انتظار کروں گا. اگر تو سچا ہے, تیرے پاس دلیل ہے تو آ کے گفتگو کر لینا, ورنہ اس مجمع یہ سارا سمجھ جائے گا کہ جھوٹا ہے اور جھوٹا اور بالکل غلط آدمی ہے اور بکواس کرتا ہے. 48 جگہ پر بھی یہی بھاگا ہے, اہل سنت نہیں بھاگے. میں 10:08 پر تلا گنگ سے نکلا, 10 سے 8 تک بیک وقت خضر حیات 3 شہروں میں حاضر ناظر تھا. جب پوچھا کہاں ہو, کہتے ہیں حافظ آباد. پوچھا کہاں ہو, کہتے ہیں راول پنڈی. پوچھا کہاں ہو, کہتے ہیں لیٹی. پھر فون کر کے پوچھا آ کے مناظرہ کرو, کہتے ہیں جس نے قبول کیا وہ کرے. نعرہ تکبیر، تحفظ حزب نبوت، تحفظ حزب نبوت. تو جو کرو بھائی, تو اس نے کہا کون کرے گا مناظرہ؟ تو چلو بھائی مناظرہ کون کرے گا؟ جس نے چیلنج. اب لوگ پڑھ گئے کہ حضرت آپ تو ہر جگہ بک بک کرنے کے عادی تھے, تو شفقت فرمائیں آ جائیں. دوسرے دن صبح کو نا 11 بجے شیر میدان میں اتر گیا. لاؤ کہاں ہے, میں کرتا ہوں مناظرہ. میں فیٹے ہوں تیری زندگی دا. میں رات 10 بجے تک بیٹھا رہا, وہاں تو میرا گھر تھا, میں نے رہنا تھا. میں نے آنا تھا کہ نہیں؟ میں تو آنا تھا. اگر میں صبح بھی یقین اس کو نہ ہوتا تو پھر بھی وہ ہاں نہ کرتا. اور میں نے رات کہا میں اس کی سیڑھی دکھا سکتا ہوں. ہمارے ساتھی نے کہا اگر صبح مناظرہ کرو تو عبداللہ عابد نہیں جاتا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے طے نہیں کرنا, ہم دیکھیں گے کوئی تاریخ طے کریں گے. کیا کہا جی؟ تاریخ طے کریں. ہم نے مناظرہ صبح بھی, یہ الفاظ ہم کہلوا کر آئے تھے کہ ہم نے صبح مناظرہ, اور وہ سی ڈی ہمارے پاس موجود ہے جس میں نے کہا کہ ہم نے صبح مناظرہ. تو جب مناظرہ طے ہو گیا, 18 فروری کا مناظرہ طے ہوا, ہمیں پتہ چل گیا کہ یار لوگوں نے المدد یا پولیس کا نعرہ 2 دن پہلے لگا دیا. پولیس نے جان بین سے لوگوں کو بلوا کے پابندی لگائی کہ آپ نے مناظرہ نہیں کرنا. وہاں سے باہر نکلے,
جو ہی باہر نکلے تو حیاتیوں نے کہا یار اگر ہم نے کرنا ہے مناظرہ تو خفیہ کر لیتے ہیں، پولیس کو نہیں بتاتے، ہم نہیں بتانا ہے، نہ مناظرین کو جگہ بتاؤ، نہ انتظامیہ کو، نہ کسی کو۔ 3 آدمیوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، 7 کلمہ پڑھا کہ ہم یہ جگہ کسی کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جگہ طے ہو گئی۔ ہم 2 دن پہلے پولیس کے روکنے کے باوجود تلہ گنگ میں پہنچے۔ ہم نے جس دن مناظرے کی جگہ 10 بجے جو طے ہوئی تھی، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے انہوں نے جو کہا تھا کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ جگہ انہوں نے بتا دی۔ اس کے باوجود ہم نے انتظام کیا کہ مناظرہ ضرور ہوگا۔ ہم نے صبح سفر کیا اور صبح کی نماز ہم نے مقام مناظرہ پر پڑھی۔ مقام مناظرہ پر ہم بیٹھے رہے۔ جب 10 کا ٹائم ہوا، ہم نے اس وقت وہاں پر اعلان اپنی فتح کا کیا اور بہت دیر بیٹھنے کے بعد ہم وہاں سے آگے گئے۔ جب مماتیوں کی طرف سے ہمارے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا، 12 بجے مماتیوں نے پولیس کا ڈالا بھیجا۔ جب پولیس پہلے وہاں پہنچ گئی، پیچھے 2 مماتی بھی اونگتے ہوئے پہنچ گئے۔ جی کیسے آئے ہو؟ جی مناظرہ کرنا تھا ہم نے۔ ان نے گھر والوں نے پوچھا جی کیا وقت طے تھا؟ انہوں نے کہا جی 10 کا۔ انہوں نے کہا جی اب کیا ہوا؟ کہتا ہے جی 12 کا۔ تو انہوں نے کہا جی مناظرہ 10 بجے تھا، 12 بجے تو نہیں تھا نا۔ اور 12 بجے پہلے پولیس گئی، بعد میں مماتی گیا، پہلے پولیس گئی بعد میں مماتی گیا۔ مماتی جا کے اس وہاں سے پھر واپس چلے اور جہاں مناظرہ تھا وہاں پھر بھی نہیں پہنچے۔ ایک اور ڈیرا تھا وہاں جا کے پوچھ کے واپس آئے، وہاں سے پولیس کو لے کر واپس پہنچے۔ آگے جاتے ہوئے ہم نے ایک اور جگہ ایک اور مماتی ہمارے ہتھے چڑھا، کہتا ہے ہم مناظرہ کراتے ہیں، ہم خضریات کو لاتے ہیں۔ ہم نے کہا لے آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمیں 2 گاڑیاں پولیس کی نصیب ہوئی خضر حیات کی جگہ۔ میں نے کہا خضر حیات یار کچھ میں رس نہیں ہے، اگر جان نہیں ہے تو بات کو چھوڑو۔ جیسے ایک بیل کی اور ایک سانڈ کی لڑائی ہوئی، بیل اور سانڈ لڑتے تھے۔ جو بیل تھا وہ پیشاب بھی کرتا اور وہ کھورو بھی نکالتا اور بڑھ کے بھی مارتا۔ کسی نے کہا یہ پیشاب کرنا بزدلی کی علامت ہے اور یہ بڑھ کے مارنا بہادری کی علامت ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے پیشاب تو ڈر سے کرتا ہوں اور جو بڑھ کے مارتا ہوں یہ عزت رکھنے کے لیے مارتا ہوں۔ یہ خضر حیات ادھر پیشاب کرتا ہے، ادھر بڑھ کے مارتا ہے، بڑھ کے عزت کے لیے، پیشاب بزدلی کی وجہ سے۔ اس لیے جہاں پر گفتگو ہوئی، جہاں پر میدان لگا، خدا کی قسم بھاگا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ مماتی بھی اس کو نہیں پوچھتے، مماتی بھی ذمہ دار نہیں کہتے، مماتی بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ جس قوم کا مغز خضر حیات ہو اس قوم کی باقیات کا کیا حال ہوگا؟ جس قوم کا مکھن خضر حیات ہے اس کی لسی کا کیا حال ہوگا؟ خضر حیات نے کتاب لکھی، میں نے خضر حیات کو مشورہ دیا، میں کہا تیرا نام ہے خضر حیات، اس نام سے حیات النبی ٹپکتی ہے۔ میں کہا یا نام بدل لو یا عقیدہ بدل لو، مناسب مشورہ تھا۔ حیات النبی خضر حیات کے معنی کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے نا، اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ موت کا۔ میں نے کہا خضر حیات یا نام بدل لو یا عقیدہ بدل لو۔ پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا المسلک المنصور فی احوال من فی القبور۔ اور وہ جو مولوی ان کا مر گیا یونس نعمانی، وہ کہتا تھا من ذویل القبور کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ اور اس نے کہا من فی القبور، تو قبروں والوں کو ذویل القبور خضر حیات نے مانا کہ نہیں؟ مان لیا۔ من فی القبور کہہ کر ان قبروں کے احوال ذکر کیے، ان کو قبر مان لیا کہ نہیں؟ ان کو قبر بھی مان لیا۔ پھر خضر حیات نے 4 طائفہ لکھے، طائفہ نمبر 1، طائفہ نمبر 2، طائفہ نمبر 3، طائفہ نمبر 4، اور کہتا ہے یہ چاروں طائفہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ یہ چاروں میں سے ایک طائفہ کا ذکر کیا جو روح مال جسد کی ثواب اور عذاب کے قائل ہیں، اور کہتا ہے یہ بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ میں نے کہا تو نے اہل سنت ہمیں مان لیا، ہمارا نظریہ اہل سنت والا مان لیا، لیکن تو نے جو 4 طائفہ لکھے ہیں اس میں تو نے اپنا عقیدہ نہیں لکھا۔ اس سے پتہ چل گیا جو 4 طائفے ہیں وہ تو اہل سنت کے تو نے مانے، اور ان 4 میں تو نے اپنا عقیدہ لکھا نہیں ہے، تو تیرا عقیدہ تیری کتاب کے مطابق بھی ثابت نہیں ہے۔
تیری کتاب کے مطابق بھی ثابت ہے. اپنا عقیدہ لکھنا بھول گیا. مجھے کسی بندے نے کہا جی اس نے جلسے میں کہا ہے کہ میں نے ان کا عقیدہ لکھا ہے, اپنا عقیدہ لکھا ہے, اس کتاب کا صفحہ 37 یہ کوئی بتایا. میں نے وہ صفحہ نکالا اور طلع گنج کے علماء کرام کے سامنے رکھا. میں نے کہا یہ دیکھو اس میں اس کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا واقعی عقیدہ تو اس میں نہیں ہے. یعنی پوری کتاب لکھی, اپنا عقیدہ بھول گیا. میں ایک اور بات کرنی چاہتا ہوں. آج تک جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے بڑے بھی رہے ہیں اور اب چھوٹے بھی موجود ہیں. بڑوں میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دستخط کیے نا, قاضی صاحب نے دستخط کیے, اور جواہر القرآن موجودہ میں مسئلہ سماع موتا مستقل عنوان دے کر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے, مستقل عنوان دے کر جواہر القرآن میں لکھا کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کے دور سے مختلف بھی چلا آ رہا ہے, یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں اس میں عدم سماع والے ان کے پاس قرآن بھی ہے, صحیح حدیث بھی ہے. کہتے ہیں جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس بھی صحیح احادیث موجود ہے. جب پتہ چلا صحابہ کے دور سے مختلف بھی چلا آ رہا ہے تو بندیالوی کا کہنا کہ یہ سماع کا عقیدہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے, گویا کہ اس نے صحابہ پر تبرہ کر کے صحابہ کو کہا کہ نعوذ باللہ وہ شرک کا چور دروازہ کھول کے ہے. اور اس لوگ کہتے ہیں نہیں, صحابی کا جو بھی عمل ہے, صحابی کا جو بھی نظریہ ہے بالکل برحق ہے. صحابی کا ہر نظریہ. تو یہ اطالہ بندیالوی کو چور دروازہ لگا, اور جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ سماع موتا کا عقیدہ صحابہ کے دور سے مختلف فیتنا آ رہا ہے. اب میں پوچھتا ہوں, جب جواہر القرآن والا کہے کہ سماع موتا کا مسئلہ مختلف فی ہے صحابہ کے دور سے, یہ اصولی نہیں ہے, تو جو شرک کو اصولی نہ سمجھے وہ مومن رہے گا؟ جو کفر کو اسلام سمجھے وہ مومن رہے گا؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کیے, قاضی نے کیے, اوروں نے بھی کیے, اور جو ان کا دستور ہے پچھلے سالوں میں سے کس سال کا میرے پاس موجود ہے, اس دستور میں لکھا ہے جو بندہ سماع موتا کا قائل ہے وہ ہماری اشاعت توحید و سنہ کا رکن نہیں بن سکتا. لیکن جو شخص اشاعت توحید و سنہ کا ہو اور سماع موتا کے قائلین کو مشرک کہے وہ بھی ہماری جماعت کا رکن نہیں بن سکتا. میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے سابقہ دستور میں تو یہ لکھا ہے کہ اشاعت توحید و سنہ کا رکن بنے گے وہ جو سماع موتا کے قائل کو اہل سنت والجماعت سے سمجھے اور مشرک نہ کہے. جو مشرک کہے گا وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا رکن بن سکتا ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں ایک اور سمجھ نہیں آتی, یار لوگوں کا عقیدہ ہے کیا؟ آج تک صرف ہمیں نہیں, ان بیچاروں کو بھی صحیح پتہ نہیں چلا کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا. ایک مولوی سے پوچھو عقیدہ اور بتاتا ہے, دوسرے سے پوچھو عقیدہ اور بتاتا ہے, تیسرے سے پوچھو عقیدہ اور بتاتا ہے. کوئی ہمارے عقیدے کو چمٹ جاتا ہے, کوئی غیر کے عقیدے کو چمٹ جاتا ہے. یعنی ایسے مذبذب ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ہمیں 100% سمجھ آ گئی اور عوام کے سامنے بھی بات کھل گئی. جب مولوی احمد سعید نے امام بخاری کے خلاف لکھا تو ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ بخاری مماثلت کی تائید نہیں کرتا تھا, اسی لیے احمد سعید کو بخاری کے خلاف لکھنا پڑا. میں نے کہا احمد سعید نے صرف بخاری کے خلاف نہیں لکھا, احمد سعید نے ذخیرہ احادیث کے خلاف لکھا ہے. اور میں نے کہا اگر تم عقیدے پر پرکھو تو بخاری حیات النبی اور عام مردوں کے سماع کے قائل ہیں. مواتیو تمہیں بخاری چھوڑنی پڑے گی. اگر تم اس مسئلے کو دیکھو تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے باب میں ہوا قائم یصلی فی قبرہ کی حدیث دیکھ کر تمہیں مسلم پوری چھوڑنی پڑے گی. تمہیں ابو داؤد شریف ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی
حدیث دیکھ کر تمہیں ابو داؤد چھوڑنی پڑے گی، تمہیں ابن ماجہ فنبی اللہ حی یرزق دیکھ کر تمہیں چھوڑنی پڑے گی، تمہیں ترمذی اور نسائی چھوڑنی پڑے گی، تمہیں مشکات میں سعید بن مسیب کا واقعہ رحمہ اللہ جب یزید نے حملہ کیا، یزید کے لشکر کے حملے کے دور میں سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا رہتا تھا، دیوانہ بن کے اندر رہتا تھا، صفوں میں لپٹے رہتے، اندر پڑے رہتے، لوگ سمجھتے دیوانہ ہے، کہتے ہیں مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، روزہ رسول سے آواز آتی، میں اس آواز پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ صاحب مشکات نے لکھ کر، صاحب مشکات نے حدیث لکھی، من صلی علیہ عند قبر سمیتہ من صلی علیہ نائم ابلغتہ، صاحب مشکات نے بتا دیا میں حیاتی ہوں، مماتیوں کتاب پڑھنی ہے تو عقیدہ ٹھیک کرو، بخاری پڑھنی ہے عقیدہ ٹھیک کرو، مسلم پڑھنی ہے عقیدہ ٹھیک کرو، ابو داؤد پڑھنی ہے عقیدہ ٹھیک کرو، ابن ماجہ پڑھنی ہے عقیدہ ٹھیک کرو، دنیا کی تفسیریں پڑھتے ہو، مماتیوں تم تو اپنے نام کے ساتھ بڑا موٹا شیخ القرآن لکھتے ہو، میں نے کہا اکیلا شیخ ہوتا تو ہم شیخ برادری سمجھ لیتے، لیکن جب شیخ القرآن لکھتے ہو، جب تم تفسیریں اٹھاتے ہو، پتہ نہیں گھر سے کرتے ہو، اگر تفسیریں اٹھاؤ، روح المعانی اٹھاؤ، مسئلہ حیات ہے، تم نظری اٹھاؤ، مسئلہ حیات ہے، خازن اٹھاؤ، مسئلہ حیات ہے، مدارک اٹھاؤ، اعادہ روح کی صراحت ہے، میں کہتا ہوں دنیا جہان کی تفسیریں اٹھاؤ، تمہیں اہل سنت کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ کیسا شیخ القرآن ہے جو ساری تفسیروں کے خلاف تفسیر کرتا ہے، یہ محرف قرآن ہے، شیخ القرآن نہیں، وہ کیسا شیخ الحدیث ہے جو بخاری سے لے کے مشکات تک ساری کتابوں کی مخالفت کرتا ہے، سب کے عقیدے کو شرکیہ عقیدہ کہتا ہے، وہ کیسا فقیہ ہے جو سارے فقہا کی کتابوں کے خلاف نظریہ رکھتا ہے، وہ کیسا اہل سنت ہے، کہتا اپنے آپ کو اہل سنت ہے، صدیق سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، اس کو شرک کہتا ہے، یہ کیسا دیوبندی ہے، حضرت نانوتوی سے لے کے حضرت کاندمی رحمہ اللہ تک، حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تک سب کے عقیدے کی مخالفت کر کے کہتا ہے میں دیوبندی ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم تو مفسر قرآن نہیں، تو محرف قرآن ہے، تو شیخ القرآن، تو شیخ الحدیث نہیں، تو منکر حدیث ہے، تو اہل سنت نہیں، تو اہل بدعت ہے، تو دیوبندی نہیں، تیرا نظریہ تو بریلوی والا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے اب نبی نور ہے، تو بھی کہتا ہے نبی نور ہے، تیرا نظریہ تو بریلوی والا ہے، تیرا نظریہ تو قادیانی والا ہے، قادیانی کہتا ہے روح اور جسم میں سے صرف روح کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، صرف روح کا مسئلہ ہے، جسم کا نہیں ہے۔ بیان القرآن میں قادیانیوں نے لکھا، یہ تو نے کوئی چیز قادیانیوں سے لے لی، کوئی بریلویوں سے لے لی، کوئی شیعہ سے لے لی، کوئی کسی غیر مسلم سے لے لی، کئی ہندو کا تلاسخ کا عقیدہ لے لیا، کئی ختم نبوت کا انکار، تو نے حیات النبی کو تسلیم کر کے حیات النبی کے لیے کسی اور جسم کو نبی مان کے تو نے اس کی حیات مان کے تو نے عقیدہ ختم نبوت کا دبے لفظوں میں انکار کر ڈالا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پوری امت کا نظریہ اور ہے تو اکیلا کوئی اور ہے، نہ تیرا واسطہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ فقہ سے، نہ اہل سنت سے، اور نہ دیوبندیوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سچے عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلی اشاعت توحید کی اشاعت ہو، اصلی سنت کی اشاعت ہو، جن کی ہر آیت توحید بھی بدل جائے، ہر آیت سنت بھی بدل جائے۔ یہ سچا معاملہ نہیں ہے، 100% جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک حق کا تحفظ فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔